امام بہقی میدا کی درستگی کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں کئی اطباء حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے میدا کے بارے میں پوچھا کہ میدا کیسے درست رہ سکتا ہے، تو سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ تو ایک حکیم خاموش بیٹھا رہا، تو بادشاہ نے اس حکیم سے پوچھا کہ آپ نے میدا کے بارے میں کوئی رائے پیش نہیں کی؟ تو اس حکیم نے کہا کہ سب نے اپنی رائے اچھی پیش کی ہے، اور جو مشورے بھی اطباء نے دیے ہیں وہ میدا کے بارے میں درست ہیں، لیکن ان سب باتوں سے جو بہترین 3 باتیں ہیں میدا کے بارے میں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب تم کو اچھی طرح بھوک لگ چکے، اور گوشت اس وقت استعمال کرو جب تک اچھی طرح پک کر نرم ہو جائے، اور جب تک لقمہ تم چبا کر اچھی طرح نگل نہ لو دوسرا لقمہ منہ میں مت ڈالو۔ تو اس نے کہا کہ اگر ان 3 باتوں پر انسان عمل کرے گا تو اس کا معدہ ہمیشہ درست رہے گا۔ تو اسی کی تائید میں طب نبوی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ اور بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایسی فضیلت ہے جیسی تمام کھانوں کے اوپر ثرید کو۔ تو ثرید اصل میں گوشت کا شوربہ یا کسی بھی سبزی کا شوربہ ہو، اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرم گرم شوربے میں ڈال دیے جائیں اور وہ 5-10 منٹ پڑا رہے، تو جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے تو اس کو استعمال کیا جائے، اس کو ثرید کہتے ہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ گرم شوربے میں اگر روٹی کے ٹکڑے ڈالے جائیں تو وہ سب نرم ہو جاتے ہیں، اور بلکہ وہ روٹی بھی رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ سالن بھی ہے، اور حکمت کے مطابق دیکھیں تو وہ ایک قسم کا دلیہ بھی بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھانوں کے اوپر ثرید کو فضیلت بخشی۔ حالانکہ کھانا ہم اکثر کھاتے رہتے ہیں، اگر ہم اس کو سنت طریقے کے مطابق استعمال کر لیں گے تو اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں فوائد آ جاتے ہیں، اور اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج آ جاتا ہے۔ تو یہ ثرید اصل میں میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اطباء نے جو یہ 3 باتیں بتائیں تو ثرید، کیونکہ معدے کا عمل ہاضمے کا دانتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دانتوں سے اگر اچھی طرح چبا کر کھانا نرم کر کے معدہ میں بھیجیں گے تو وہ معدہ اس کو جلدی ہضم کرے گا اور گیس کم بنے گی اور معدے پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اطباء سے اور جدید سائنس سے پہلے کی بات فرما دی کہ کھانے کو دانتوں سے نرم کرنے اور چبانے سے پہلے ہی سرید کی شکل میں اس کو نرم کر کے پھر بعد میں استعمال کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، اور آپ کے بے شمار احسانات ہیں کہ ہمارے ہر معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہمیں سنت طریقوں پر ہی عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔